لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني قولي صدق الله العظيم. صلوات على محمد وعلى محمد. Yesterday we did a little bit discussed about the ma'rifah, the deep, almost true knowledge of Islam, that what is Islam and what is ma'rifah. So that's the goal basically. Ma'rifah is everything. We, if we have ma'rifah, means a deep knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, deep knowledge of His names, His qualities, His attributes, then we can move towards Allah subhanahu wa ta'ala. That's a goal of taqarrub. Taqarrub means the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. We discussed that part, the part of ma'rifah. Step B, according to Allama Tabatabai in Tafsir al-Mizan, he says, Taqarrub means usul ilallah. Taqarrub means you go very close to Allah subhanahu wa ta'ala. I say, namaz padhta hu qurbatan ilallah. You don't have to say that. Just you have to pass this niyat from your heart. Taqarrub ke niyat se. Qurbatan ilallah. Allah. What does it mean, qurbatan ilallah? Qurbat means I want to come to you, close to you, more closer. So each salat, each wajib deed, wajib has to be with taqarrub. Fasting has to be with niyat of taqarrub. Khum, zakat, all wajibat. There has to be intention of taqarrub. Taqarrub means I want to come close to you and there's no other intention. There's no at all. There's no other intention at all. The only intention is qurbatan ilallah, one more step close to you. Qurbatan ilallah, namaz asr, one more step close to you. Ki namaz, qurbatan ilallah, one more step close to you. So each wajib with the intention of qurbatan ilallah means one more step close to you. It depends. Sometimes people do say qurbatan ilallah means very sincere, very purely they say. When they say qurbatan ilallah means I want to come close to you with this amal, with this deed, with this action, with this performing wajib, and there's no other intention at all. If there's a no, it depends how pure we say, how purely we say qurbatan ilallah. If like 100% pure, that it might take me 100 years ahead from where I am now. But if I say qurbatan ilallah and there's a tons of things going in my mind, it's not pure 100% qurbatan ilallah. It might move me just a meter, centimeter, an inch. It depends how we say this qurbatan ilallah. According to Allama Tabatabai, taqarrub it has a meaning, and the meaning is wusul ilallah, and that is the main goal of a mu'min throughout his life. Throughout his life, we have to see ourselves where we are standing. Are we really looking for taqarrub or no? If we could develop this taqarrub in ourselves, it's going to help us in our qabr. When we lie down in a qabr, we are can be so clean, so pure, so close to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the meaning of taqarrub basically. And if we just perform our ibadah, this is just like based on our habits. We have habit of eating, habit of talking, habit of watching TV, and habit of checking my phone, and I did my namaz and I just went through namaz. I don't feel anything. Because this salat is not preventing me from lots of haram thing, then we are in trouble. I did not achieve the pattern of taqarrub to Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to work on it. According to Allama Tabatabai, a moment's main goal in his life is achieving the maqam of taqarrub, the place of taqarrub. And that's the closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. The second part is now you have to choose a way. How you are going to achieve the maqam of taqarrub. Now you have to start a way and you have to work on it. That amali way, that practical way, is called suluk ilallah. That's a pattern of Arafah, usually.
because they emphasize on it. Suluk. Basically, not Urafa. All of us are doing suluk towards Allah subhanahu wa ta'ala. Suluk means when you move in the path, a certain path, for achieving ridayat of Allah subhanahu wa ta'ala. When you move in a path and you want to achieve ridayat of Allah, what is ridayat? You perform things, you do things, and in return, you know that what you are doing, it's 100% according to what Allah has said to you. That's it. Just an example, false example. Don't take it seriously. Allah says, okay, for 10 nights of Muharram, you are not allowed to sleep. You have to sleep sitting on the chair. You say, oh my, what is this? I'm 40 years old and I've been lying down in the bed now for 10 days. How can I sit down there? Does He want from you? If you love Him, Allah subhanahu wa ta'ala, then do it. Full stop. Don't take it seriously. This is a false thing. Please. The false thing. But for achieving His rizayat, you say, He has a creator. He has created all of us. He has created all the birds, water, mountain, this earth. He knows everything. So there has to be something. I don't know what is that, but there has to be some reason. And for that reason, He's telling me, just sit down there and sleep for 10 days. He knows something better than me, definitely. If you have this kind of trust in Allah subhanahu wa ta'ala, that's true love. You are not allowed to have any type of blind love to any person, anybody, anything, except Allah subhanahu wa ta'ala. But for that thing, you have to know. Why sometimes we fall in love with a person? A man fall in love with a woman fall in love with a man. Because we see them. And somehow we get attracted to them. So we see each other's attributes. The way they breathe, the way they look, the way their appearance. And then we fall in love with someone. We haven't seen God yet. So my question is here. How could you not see the God? When He says, I am everywhere. There is no place empty from God on the planet. What does it mean? God doesn't make sense to me. Please help me. You say everywhere you are, I can't see you anywhere. This is not my problem. This is your problem. Simple answer. He's going to tell you, this is not my problem. I'm everywhere. This is your problem. Shut down your eyes from watching everything, then you can see me. Oh, this is the toughest part. Please don't tell me anymore. He says, shut down your eyes from seeing everything, anything, each thing. See nothing, then you will see me. Oh, this is the deal. Yes, this is the deal. We are already falling in love with a lot of things. We want to see them. We want to see A and then B and then C and then D and then E. And among all those objects, we have one of the objects called God. God says, no. I'm not part of your list. I'm something special. You want to see me? Delete all those objects. You're going to see your parents after, let's say, after 20 years, from America to Karachi, or Delhi, or Lahore, or Mumbai, or whatever. Right? Who you're going to see first? All your friends in the street, all your college friends, school friends, and the neighbors. And then when you see all those people the whole day, at the very late night, you go to see, okay, Babaji, how are you doing? How are you doing? That's our mother and father. I will tell you, you are so, I don't know how to say that. So you are so, you came very late to me. You've been in the streets. After 20 years, you came back from America. And now you've been visiting your friends and school and college and neighbors and dukan and chachaji and mamaji and everything. And then we are the last people. Oh, mother's not going to see you for a whole week. Go away. Come next week. Father doesn't see you anymore. God says, I'm not like those who love. I'm something special. Close your eye on all those, then you can come and see me. And this happens. When we close our eyes from all things we love. I love this, I love that, I love this car, I love this job, it's like that. I love it because I need it for my sustenance, for my risk, for my livings. Yes. In that sense, yes, I like my job, I like my car, I like my family, I like my land.
like my business. I like my, I don't know, my job, medical, my whatever I do. But it is not like as I love my Creator, my Khalik, Allah Subhanahu wa Taala. So you deal with Him in a very different way. When you go from here to India or Pakistan or Iran or Afghanistan, Lebanon, so first you go and hug your father, your mother. You kiss their hands, you hug them, you hold them strong. You sit them hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. When you're done with them, then you leave home and you go, okay, let me go see my Mamu Jan or Mama Jan or Chacha Jan or Khala Jan or Papa Jan. Okay, go and see all the Jans, no problem. But first, Amma Jan and Appa Jan. Allah subhanahu wa ta'ala says, I am the very first. Do you consider me first or not? If we, the day we consider him the first and the topmost, first and the topmost, he will appear upon us. We could see his manifestations all around the world. When we see his manifestations, attention here, when we see his manifestations, we see every single thing has been created by him on this planet as his manifestation. I don't see you anymore. I will see an Abdullah, the servant of God. Doesn't matter. You consider yourself as an abd or not, it's your job, not mine. But my vision is going to be different. I will see you as one of the manifestations of God. This tree, this bird, this mountain, this water, this man, this family, entire thing, every single thing is going to be in a different way for me. Everything is going to appear in a different way. I don't know. Could I convince you or not? Could I convey my words to you or not? Your vision will be changed. A person came to Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, Ya Ali, आप कैसे, या अली आप कैसे उस खुदा को मानते हैं जिसको आपने कभी देखा ही नहीं? How could you worship a God you haven't seen him yet? मामले क्या कहते हैं? जिस खुदा को मैंने न देखा हो, मैंने कभी उसकी इबादत की ही नहीं. जिस खुदा को मैंने नहीं देखा, the God I haven't seen yet, I've never worshipped him. I only worship the God I saw him. Ya Ali, teach us. He said, okay, I will teach you. Become like a Salman, become like a Malik, become like Abu Zar, become like Ammar, become like Zurara. I will show you. But become like them. Leave your world and your shahwat and your desires and desires and desires and desires and desires. If you cut down your desires, Ahlul Bayt can eliminate your desires. 1, 2, 3, 4, 5 gone. But if I go to him, I have 10,000 long list of my desires. They cannot eliminate it. First of all, we have to cut it down. And this is called path of suluk. When you try, lots of people go to Hajj. Come and ask me, Sheikh Ammar, I'm going to Hajj. Any guidance? I say Hajj. If you're going first time, it's wajib on you. Going second time, it's mustahab. Third time, mustahab. Fourth time, mustahab. It's mustahab for you. With Hajj, for Imam Ma'asum is wajib. If you're going to Hajj, when you're performing your tawaf, open your eyes. Among the mu'mineen, Sahib al-Zaman is there. Janab Isa is there. Janab Khizr Nabi is there. Open your eyes to them. We are lost. We see just buildings and hotels, and all my tension is here. Oh my God, I made a deal with this Karwan and they gave me that hotel. I want to be close, and this hotel, my bed is chokor, and the bed is gold, takiya is lambi, or paya is chota, and pani is kadwa, or halwa is meetha. Forget it. You are in Hajj. Perform your Hajj. Open your eyes. See someone. Feel the presence of angels there underneath your leg while you're performing your Hajj. Tawaf, according to some ahadith, underneath of this land, this ground around the Kaaba, 70,000 prophets are buried there. Let's say no 70,000, 7,000, too much. Let's say no 70,000, no 7,000, 700 nabis right there, right under, and they are still there. Their body is not going to go rotten. They're safe. They're lying down there, almost alive. So where are you standing? Imam Zaman is doing tawaf with you.
Can I be Khizr doing tawaf with you? Can I be Isa or maybe some other awliya? Who knows? We don't know more than this. But there are a lot of people, maybe still alive, and they're all doing see them. Why we don't see them? Because we have lots of issues going on in our mind. And that issues are just because of our bad habits. I'm always eating biryani. When I go there and they're not performing, giving me biryani, then I'm mad. Where's my biryani then? And I'm doing Hajj and I'm just keep taking my biryani and then my biryani and then my biryani. And this is the problem here. We are so much stuck. We are so much stuck with our desires. That's how if you go to awliya, to you offer them a very really good food, they say no, no, stay, keep it away from me. This they eat very simple. They wear very simple. They sleep in a very simple place because they want to keep themselves very downgraded. They do not want to become habitual, put these things as a part of their habit. So one day they are going to forget Allah subhanahu wa ta'ala and his manifestations. As when our brain is involved, when our brain is involved with my lustful life, with my desires, I can't see things. I can't see things. But when our eyes is closed on our desires, then we can start seeing how malaika coming from the sky in the millions to the shrines of Imam Hussein, and they're going back in the millions to the skies. Could be some people could see that. Some people could see that. But who are going to see that? Those who are completely disconnected from their desires. If you give them gold or piece of stone, doesn't matter to them. If you make them sleep on a soft bed or you make them sleep on the rocky stone, doesn't matter to them. They say no, it will pass. Nothing's going to stay with me. So why should I be involved with that? Why should I? Your car is broken, let's say. And I have a very good car. Let's say example, the fake example, don't believe that. The very last model of a Mercedes Benz. And I give you this car for 2 months. Run it. And everybody's thinking, oh, my brother, Mubarak, Mubarak, mashallah, what a car. How are you going to react? This is not mine. This is somebody else. And then everybody goes, oh, Mubarak, Mubarak then. And Mubarak, stop, stop, stop. I'm tired of this Mubarak. It's not mine. It's not mine. If you go in the life of Urafa, agnostics, Urafa, Awliya, they have same feeling. If you tell them, what a nice dress, what a nice shoe, what a nice life, they say, oh, okay, please, stop. It's not mine. I'll have it for 30 years. I will have it only for 20 years. That's it. 15 years. Don't give me Mubarakbad. There's no need for Mubarakbad. And not only for words. They really mean it. They really feel it. They're obsessed with this thought. They know that what they're saying. Nothing. Don't give me Mubarak. There's nothing to be Mubarak. Yes, in one case, there's a Mubarak. It's one case. And that one case is they sleep. And if they had a dream, and they say one of the Anbiya, or one of the Awliya, one of the Aimma, and they say, we're pleased with you. You're good. When you see them next day, they're just enlightened. Their face is like a lantern. And that Mubarak is true Mubarak for them. And that Mubarak is not for their belongings. It's for their actions. It's for their deeds. That deeds is called suluk. That deed is called, those types of deeds are called suluk. Suluk in Allah. We do suluk. Suluk ila biwi, suluk ila shawhar, suluk ila job, suluk ila business, suluk, all those desires. But we don't start the suluk ila Allah. Same thing. We are going to eat, we are going to sleep, we are going to have friends, we are going to enemies, we are going to home. But the perspective will be changed. The vision will be changed. Same as a car. You have a very good car, borrowed from a friend, and everybody says, you're Mubarak. So, no, don't Mubarak. There's nothing about Mubarak. It's not my car, my friend's car. But when you own it and you think, yes, I am the person who owned this. If someone gives you Mubarak, but you say, oh, yeah, alhamdulillah, yeah, I got this. You're saying this because you're thinking you own this.
When you think you own this, very frankly, you are trapped by Iblis. Gone. Finished. You're gone. If you think you don't own this, जहां पे आपको ये महसूस हुआ कि अब ये चीज मेरी है, वाह क्या बात है, you got shot. लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि ना मेरी नहीं है, मुझे मिली है, मुझे मिली है, कोई खुशी की बात नहीं है, आज है कल चली जाएगी, रहने वाली चीज़ नहीं है ये। जब तक हमें ये पता है कि चीज़ मेरी नहीं है, दूर की चीज़ें दूर की चीज़ें हैं, हत्ता बीवी शोहर, हत्ता ये बच्चे मेरे नहीं हैं। औलिया की निगाह में औलिया अपने बच्चे बड़े नहीं करते हैं, औलिया खुदा के बेहतरीन बंदे पैदा करते हैं, उन्हें खुदा का बेहतरीन बंदा बनाते हैं, कहते हैं इमाम ज़माना आपके बच्चे आपके हवाले, खुदा हाफिज़। बहुत कम लोग ये करते हैं, अक्सर लोग 250 पाउंड गोश्त फ़कत देते हैं कम्युनिटी को। आपका कंट्रीब्यूशन है 500 पाउंड, 5 बच्चे पैदा किए 100 पाउंड के, 100 पाउंड बच्चे होते हैं, कितने पाउंड बच्चे होते हैं मुझे नहीं पता है, 200 पाउंड के, 1000 पाउंड मैंने गोश्त कंट्रीब्यूट किया कम्युनिटी के अंदर। चाहिए हमें 1000 पाउंड गोश्त कंट्रीब्यूट नहीं करना है, गोश्त हड्डी कंट्रीब्यूट कर दिया हमने ना, हमें 5 इंसान, इलाही इंसान कंट्रीब्यूट करने हैं। अगर हम वो काम कर रहे हैं, अगर हम वो काम कर रहे हैं, we are in the path which is called सुलूक इल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाल मोहम्मद। अक्सर मेरी मजलिसों में लोग सलवात भूल ही जाते हैं, मुझे खुद ही कहना पड़ता है एक और सलवात पढ़ेगा। सुलूक इल्लाह में what do you call it in English? Wayfarer to God, wayfarer of God, सालिक इल्लाह, wayfarer कहते हैं इंग्लिश में ना, wayfarer towards God. What is the first thing? What is the first thing? The first thing is iman, faith. I'm going to summarize it in a couple of sentences. Iman, you cannot have that iman unless you have yaqeen. What is the difference between iman and yaqeen? Yaqeen, when you see something, when you touch something, you see smoke, and I say, oh, this mic is burning. This brother come to me one of them and say, no, Shaykh, this is a magic. This is some kind of, chemicals on it. Smoke is showing smoke, and then you think it's burning. It's not burning. It's cold. I say, oh, it's cold. Yes, that was fake. But smoke is a sign of fire. But when I touch it, if I burn my fingers, I say, no, there's a fire. But when I see smoke, that's a lower level of yaqeen. When I go close and I see heat, oh, there's a heat. There's a higher level of yaqeen. And the last level of yaqeen, which is called ilmul yaqeen or ainul yaqeen, one of these, when you burn your head, this is fire. It's not seriously fire. It's not magic. There's not kind of some paste on it. No, it's really fire. Now this is yaqeen. When you have yaqeen, after this your iman starts. Always remember that. Your iman has a root in your yaqeen. Well, definitely you might never heard this before. Let me give an example, reference. There's a good book called Combat with Self. The book's name is Combat with Self, and it is Sallu ala Muhammad. That book is been in Arabic, 16th volume of Wasail Shia, which is a great fiqh book, and this book is translated in Urdu and Farsi and English languages on recommendation of Ayatollah Sheikh Muhammad Taqi Bahjat Rizwan. I said everybody has to read it. If you read first 40-30 hadiths, you'll find that hadith there. Your iman has a root in your yaqeen. If you have no yaqeen, then you have no iman. You have iman in your mother because you have seen her since your childhood. She gave you birth. She let you sleep on her chest. She fed you. She cared you. In the winter, she gave you warmth. In the summer, she kept you cool. She fed you. She raised you. And now you have much more than yaqeen in your mother. You have iman.
If your mother says do this for me, you do not ask from her any reason and دلیل and why. کیوں کروں اماں جی آپ کے لیے؟ امی کہہ رہی فی الحال یہ کام کرنا ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیوں کرنا ہے، لیکن چونکہ امی کہہ رہی ہیں کرنا ہے. کیوں امی کہہ رہی ہیں؟ امی فقط اچھائی چاہتی ہیں، امی میری برائی کبھی نہیں چاہتی ہیں. دس از ایمان. اگر وہی بات کمیونٹی کوئی دوست آپ سے کہے گا، یا کوئی اور خاتون کمیونٹی آپ سے کہے گی، آپ کبھی نہ مانیں گے. آپ ان سے ملے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بات کیے ہوئے ہیں، آپ ان سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. یو نو them ویری ویل. لیکن اگر وہ آپ سے کوئی بات کہیں گے، آپ کہیں گے نہ 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 ٹھیک ہے ان کی بات میں جانتا ہوں ان کو، لیکن پتہ نہیں آج دماغ بہک گیا ہو ان کا. لیکن امی کے دماغ نہیں بہکا ہے، کیونکہ امی پر 100% یقین ہے. یقین کے بعد ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے. یہ بہت چھوٹا پوائنٹ نہیں ہے، یہ سب بہت بڑا پوائنٹ ہے. اس پہ کام کریں سب لوگ اگلے سال تک کے لیے. اگر میں زندہ رہا پھر بات کریں گے اس پر، میں مر گیا پھر آپ لوگ خود اپنا کام کیجیے گا. اس پہ کام کرنا پڑے گا ہمیں. ہمارا ایمان کی جڑ، ہمارے ایمان کی جڑ ہمارے یقین میں ہے. ہمارا یقین کتنا ہے خدا کے بارے میں سب کو پتہ کرنا ہے. آدھا یقین ہے، تیہا یقین ہے، پورا یقین ہے. ہاؤ مچ what kind of certainty we have in اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پتہ نہیں ہوگا، شاید ہوگا، کہیں بنا کے دنیا کو چلا گیا ہوگا، شاید سو رہا ہوگا خراٹے لے کہیں پڑا ہوتا، شاید آج کل ویکیشن پہ گیا ہوگا، اصل پتہ نہیں تھا بھی نہیں تھا. صبح کافر ہیں، شام کا مومن ہے، دوپہر میں پھر کافر ہیں، کل پھر مومن ہے. ایک صحابہ نے ثابت کر دیا جہاں خدا ہے، اگلے صحابہ کہ بھائی کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں ہے. ہوا چل ادھر سے ہم ادھر چلے گئے، ہوا چل ادھر سے ہم ادھر چلے گئے. یہ نہیں چلے گا. یہی جو کہ ہمارا یقین ہمارا فلکچویٹ کر رہا ہے خدا کی ذات میں، اس لیے ہمارا ایمان ہمیشہ ہوا میں ہے. We don't have a strong faith. So for that iman, we have to build up strong یقین in اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یقین آپ کو کیسے آتا ہے مجھے بتائیں؟ ہاتھ اٹھائیں بسم اللہ. گرلس، کیسے ہمیں یقین آتا کسی چیز کے اوپر؟ سینگ، اوکے، اور ٹیسٹ، احسن، ٹچ، احسن. ان کو پوائنٹ مل گیا ہے انور بھائی کو. ان کو ہاں، اور ریجیکشن وٹ از پرفارمنس کائنڈ آف. یس. یقین ہمیں آتا ہے حواس، ہمیں حس سے آتا ہے. حس ہماری 5 ہیں. ایک وہاں سے کسی بہن نے بتایا ہے، دیکھنا. دیکھنا، میں اشارہ کہ کبھی بھی غلطی سے میں یہاں دیکھنا کہہ جاتا ہوں تو آپ دیکھنا نہیں سمجھیے گا، آپ سننا سمجھیے گا. اس کو سننے والے بھی تو عقل مند ہونا چاہیے. دیکھنا، سننا، سونگھنا، بولنا اور چھونا. فقط احسان. صلوات پڑھنے قبلہ کے لیے اللہم صلی اللہ. اسے کہتے ہیں حواس خمسہ. ہمارے یقین کا سورس فقط 5 چیزیں ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس نے خدا کو چھوا ہے، کس نے دیکھا ہے، کس نے سنا ہے؟ بسم اللہ. ہم تو یقین میں پھنس گئے. ایمان کو تو فاتحہ پڑھ دیں سب لوگ، سورہ ہم تو 3 بار قل اللہ ختم قصہ پھر تو سارا. ہم تو یقین میں پھنس گئے. ایمان تو یقین کے بعد شروع ہوگا. کس چیز سے ہمارا یقین ہے پھر کہاں ہے ہمارا ایمان؟ لیکن بچپن سے اتنا سنا ہے ماں باپ سے، دیر از خدا، دیر از خدا، دیر از گاڈ، دیر از اللہ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد، سبحان اللہ. پڑھتے 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 ہلکا سا یقین آ گیا ہے کچھ تو ہوگا ہی. توجہ کریں میرے اوپر، کچھ تو ہوگا ہی. ابا بچپن سے کہتے آ رہے ہیں بھائی ڈر خدا سے بھائی، اس کا مطلب خدا ہے. میں کہتی ہوں خدا کی خاطر کام نہ کرو. اچھا پھر اماں نے کہا خدا، اس کا مطلب خدا ہے. بھائی جانا ہے یار خدا کا خوف کرو. اچھا خدا، پھر خدا، اس کا مطلب خدا ہے. کہتے ہیں صاحب ہندوستان میں پہنچے لکھنؤ گھومنے کے لیے، رکشے میں بیٹھے، کہا مجھے لکھنؤ گھماؤ. ایک بڑی بلڈنگ دیکھی، کہا کس نے بنایا؟ کہا پتہ نہیں. اگلی بلڈنگ سے کہا کہ پتہ نہیں. پل بنا کس نے؟ کہا پتہ نہیں. وہ انگریز آیا واپس انگلینڈ میں، کتاب لکھی، بڑا عجیب شہر ہے، ایک ہی بندے نے پورا شہر بنایا، اس کا نام ہے پتہ نہیں. پورا شہر ایک ہی بندے نے بنایا ہے، اس بندے کا نام ہے پتہ نہیں. اس کا نام ہی پتہ نہیں، اس نے پورا لکھنؤ بنایا ہے. ہم نے بچپن سے اتنا سنا ہے بھائی خدا سے ڈر. امی کہتی خدا کا خوف کرو. بھائی کہتا ہے پڑھائی لگاؤں گا خدا تمہیں مارے گا، حرام ہے. اچھا خدا ہے اس کا، اچھا ہر جگہ خدا ہے، کچھ ہے خدا، کچھ معاملہ ہے خدا کا. ہماری معلومات فقط اتنی ہی ہے خدا کے متعلق. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ ہماری بات اتنی. all we know about God because we
ہلکی پھلکی ہلکی پھلکی ایک مہک مل گئی ہے کچھ معاملہ ہے. ہم بڑے ہوشیار لوگ ہیں ہندوستانی پاکستانی. خدا پوچھا کہ ہاں بھائی 3 محرم کو کہاں تھے، کہیں گے ہم سے پوچھ رہے ہو، کنیکٹڈ میں بیٹھے سینٹر میں مجلس سنے تھے شیخ عمار کی، یہ میرے ریزومے پڑھو لکھا ہوا ہے. ہاں یہ ہمارا دھوکہ ہے. He is not, Allah subhanahu wa ta'ala is not going to see our resume. He's not behind the resume. He's going to ask us, could you feel me? Could you live with me? Could you recognize me in your life? ہمیں یہ جواب دینے خدا کو، میں نے تجھے فیل کیا، میں نے تجھے محسوس کیا، تو میری زندگی میں تھا، تو ہر قدم میرے ساتھ چلا ہے، تو نے ہر قدم میرا خیال کیا. جب میں وہاں گر رہا تھا سائیکل سے تو نے مجھے بچایا، جب میری گاڑی لڑنے والی تو نے مجھے بچایا. ہمیں محسوس کرنا پڑے گا، ہمیں خدا کو محسوس کرنا پڑے گا نا. قدم قدم پہ اس نے ہمارا خیال کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم قدم قدم پہ تمہارا خیال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دنیا میں کتنے بچے جو واقعاً دل سے ماں باپ کی قدر کریں؟ بہت کم ہوتے ہیں. کہ نہ اس ماں نے بڑی زحمت سے پڑھا کیا، اس باپ نے بڑی زحمت سے پالا ہے ہمیں. ایسے ہی دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعاً دل سے خدا کی قدر کریں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان کا عشق اسٹیبلش ہو گیا، خدا سے ہم جان گئے، if you could establish that relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, it will change your entire life. Totally changed. سب کچھ زندگی میں آپ کے بدل جائے گا اس کے صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. So we have to go through love of Allah subhanahu wa ta'ala, and the first thing is iman. What is iman? We don't know what is iman basically. ہمیں نہیں پتا ایمان کیا ہے. ایمان پہلی چیز ہے، روایت ہے مولا کائنات امیر المومنین کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنا ٹائم بچا ہے قبلہ میرے پاس؟ 10 minutes. الحمدللہ 10 minutes 10-15 انشاءاللہ. نماز والی قوم تھوڑا جلدی کا دیر سے آئے تو ہمیں فائدہ مل جائے گا. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. 4-5 منٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں آخر میں. مولا علی کی حدیث ہے اقرب الناس من اللہ سبحانہ احسنہم ایمانا. نزدیک ترین لوگ، the most closest people to God are those who have the strongest ایمان. ہم تو پھنس گئے قبلہ، ہم تو یقین پھنسے ہوئے، ایمان تو بعد میں نمبر ہی سے ایمان کا نمبر ہی بھی تو نہیں آیا ہے. ہم تو یقین پہ اٹکے ہوئے ہیں. پتہ نہیں 10% ہے، 40% ہے، 60% ہے، 80% ہے، 90% ہے. یہ پتہ ہے کہ سلمان کا یقین 10% تھا، یہ کیا کہتے ہیں 10ویں درجے کا تھا. سلمان فارسی، ابو ذر کا، عمار کا، میسم کا، یہ لوگ اونچے تھے. ہم ویسے کیسے بنیں گے؟ یعنی ہم یقین کے میدان کو we have to pass through all this field of ایمان and then we enter into the field of یقین and then we enter into the field of ایمان. پہلی چیز ایمان کے لیے، خدا کے راہ میں سلوک کے لیے ایمان ہے. یہ مولا علی کی حدیث تھی اقرب الناس من اللہ سبحانہ احسنہم. the most closest people to Allah subhanahu wa ta'ala, the strongest people in the ایمان. try hard, hurry up, we are late, we are lacking in our iman because we are lacking in yaqeen. So we have to work in this part to improve our yaqeen, and that's a totally different chart, different topic, different issue. We have to work on it. Next thing, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت. افضل الایمان, the best of your iman is when you realize Allah is always with you, whether you're here or you're in Karachi or you're in Bombay or you're in Lahore or you're in Tehran or you're Washington DC or you're any other country. In any situation you are, in any case, in any field, in easiest situation or the toughest situation, if you have faith, afdalul iman an ta'lam, you have to know that an Allah ma'ak haythuma kunt, wherever you are, Allah is with you. Number 2, this is for iman. For iman we have to work on our yaqeen. Yaqeen comes from 5 things. Hawas, when we feel, when you see, when you touch, then we know that this is correct. This is yaqeen. There are 3 levels of yaqeen called ilmul yaqeen, ainul yaqeen, and haqqul yaqeen. And the last, when you touch it, 100% sure,
then you have faith in it, 100% yaqini, and then start iman will start after this. Now you have faith in fire, that fire really burns. Now you know water really makes you wet, because you know all the ingredients in water. So you have to work. We all have to work in our yaqeen. Then we enter in the faith of iman, and then our iman is strong. Then, according to Amir al-Mu'minin Rasulullah, then we are close to Allah subhanahu wa ta'ala. Next thing, ibadat for taqarrub. Taqarrub ila Allah, how we can take steps towards Allah subhanahu wa ta'ala. Next thing is ibadat. Because time is very short, I just translate the hadith. Hadith is from Imam Kazim alayhi salatu wasalam, where he says, أفضل ما تقرب به العبد إلى الله بعد المعرفة به الصلاة. The best thing which will take you towards Allah subhanahu wa ta'ala, make you closest to Allah subhanahu wa ta'ala, after his ma'rifat. Ammar very smart, they have no takallufat. جی جی انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا جنت میں, آپ آ جائیے میرے ساتھ میں. یہ چکر نہیں چلتے وہاں پر. پہلی چیز معرفت ہے, معرفت کے بعد نماز آپ کی ہیلپ کرے گی. امام کاظم کا جملہ ہی ہے, افضل ما تقرب به العبد الى اللہ بعد المعرفت به. پہلے خدا کو پہچان جاؤ, معرفت حاصل کر لو, اس کی صفات کو دیکھ کر, ایٹریبیوٹس کو دیکھ کے پہچان جاؤ. when you know Allah subhanahu wa ta'ala and you have his معرفت, now salat will help you, نماز will help you. کہاں پہ ہم لوگ ہیں اس وقت, کس اسٹیپ میں ہم لوگ ہیں, in what phase we are now, where are we now? We're still in the yaqeen, we're not entered yet in the iman thing. All we have is just a clue of iman. Yes, I have heard many times, amma ji, baba ji, mama ji, chacha ji, Allah Allah Allah, khuda khuda khuda, kuch hai iska matlab. No, we have to feel it. We have to feel it. We have to feel his presence, according to Rasulullah or Amir al-Mu'minin. After ma'rifah, namaz will help you the most. There's a lot of detail, I don't want to go into detail, just keep this in your mind. Imam Sadiq salam alayhi says, as-salatu qurbanu kulli taqiyyin. Qurban comes from qurb. قربان میں سے عید قربان کہتے ہیں, عید قربان یعنی ہم اپنا پیسہ مال خرچ کرتے ہیں خدا سے قریب ہونے کے لیے, عید قربان ہے. بد نصیبی سے وہ قربان بن گیا بقرہ, بقرہ سے بن گیا بقرعید, وہ بقرعید ہو جائے گی, ہم لوگ کیا کہیں گے, بقربان ہو جائیں گے, بقرہ قربان کرنے والے. وہ بقرعید تو بقربان آنے والے سالوں میں یہ ہونے جا رہا ہے میرے خیال سے. توجہ کریں, الصلاۃ قربان کل تقی, جس کو بھی ایک قدم خدا سے, whoever wants to be one step closer to Allah subhanahu wa ta'ala, you want to go closer to Allah subhanahu wa ta'ala, you have to perform salat. When you have free time, do 2 rakat salat. Whenever you have free time, driving, do salat. You have time doing nothing, just do 2 rakat salat. Make your way shorter to Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can. As-salat qurbanu kulli taqi, those who want to go close to Allah subhanahu wa ta'ala, close and closer, salat is the only thing. نماز انسان کو خدا سے کلوز کرتی ہے. جب وقت ملے 2 رکعت پڑھ لیں, چپ چاپ سے کونے بیٹھے 2 رکعت پڑھ لیں. اس کے بعد دوسری روایت, اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد. In your salat, in what position you can go most closest to Allah subhanahu wa ta'ala, most closer to Allah subhanahu wa ta'ala, when you are in sajda. نماز میں بھی سجدے میں جب آپ ہوتے ہیں, وہ گھڑی سب سے قیمتی گھڑی, جب آپ اللہ سے بہت تیزی سے نزدیک ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اللہ اکبر, سجدے میں کہیں بھائی کون سا کوڈ پڑھ رہے ہو وہاں پر, پاسکال ہے, C++ ہے, ہمیں بتاؤ کون سی زبان ہے یہ. آدمی سجدے میں جائے پیس آف مائنڈ کے ساتھ میں, سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ, یعنی کوشش کریں اگر ہم ہو سکے کچھ آن کے لیے واقعاً دنیا کو بھول جائیں سجدے میں. تو سجدے میں ہم سب سے زیادہ خدا سے نزدیک ہوتے ہیں. خدا نے ہم سے نہیں کہا کہ تم پڑھتے چلے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ, پیچھے یار سجدے کرنے سب بے ہوش ہو گئے, بھائی ختم کرو یار نماز, یہ نہ کریں. لیکن جو پڑھیں بالکل دل سے پیور سے پڑھیں, دنیا سے ٹوٹ کے پڑھیں, بالکل دنیا سے ٹوٹ کے. اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد, یہ تیسری چیز ہے عبادت. اس کے بعد آخری نہیں, بہت ہیں. مین اسٹیپ, اہل بیت سے رابطہ, شناخت. یو شوڈ نو اہل البیت, یو شوڈ نو اہل البیت. ایک روایت پڑھوں گا, پھر مسائل پڑھ لوں گا, آپ کے قصہ ختم آج کے لیے. باقی انشاءاللہ کل فالو کریں گے. البتہ بہت ساری چیزیں پڑھنے کے لیے تھی, ساری کی ساری رہ گئی ہیں انشاءاللہ. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد.
قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ بہت بڑا جواب ہے وہابیوں کے لیے جو کہتے ہیں توسل نہیں، توسل نہیں، خدا کو پکڑو، ہر جگہ خدا کو بلاؤ. نہ، خدا خود کہہ رہا ہے اگر میرے تک آنا ہے تو وسیلے سے آؤ. If you want to come to me, find a medium, find a healthy and good medium. It's a very simple answer to all Wahhabis. They say no, no, just Allah, Allah. کسی کے نام نہ لو دنیا میں. نہ، خود خدا کہہ رہا ہے تم میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے آسمان میں. کہاں ہے خدا کا ہاتھ؟ نہ، تمہیں کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، کسی علی بن ابی طالب کا، کسی محمد مصطفیٰ کا، کسی حسین مجتبیٰ کا، کسی سید الشہداء کا، کسی نوح کا، کسی ابراہیم کا، کسی یوسف کا، کسی نہ کسی کے ہاتھ ہمیں پکڑنا پڑے گا. خود قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او پیپل آف فیتھ، اتقوا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اتقوا اللہ، always be aware of God, and for be or to be close to him, find a medium. وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایک وسیلہ ڈھونڈو خدا تک پہنچنے کے لیے. کوئی کہتا ہے بت ہے، کوئی کہتا ہے مثلا فلاں ہے، کوئی کہتا ہے سائنٹسٹ ہے، تو کوئی کہتا ہے سائنٹولوجی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں شیطانولوجی ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں وہ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے. ہزار دنیا میں لائنیں بنی ہوئی ہیں. اہل بیت نے کہا کہ وہ خدا کا وسیلہ ہم ہیں. نحن وسیلۃ اللہ، ہم. اور پھر اہل بیت کی روایت ہے کہ ہمارے درمیان میں سفینۃ الحسین اسرا، امام حسین کا سفینہ سب سے تیز سفینہ ہے. یہ بات اہل بیت نے کہی ہے. تیسری چیز شناخت اہل بیت ہے. فابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، وسیلہ ڈھونڈو and then try hard in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't sit down, alhamdulillah I'm connected, یا علی I love you، ایک میسج، فاطمہ زہرا I love you، امام حسین I love you. میسج کام نہیں آئیں گے وہاں پر. Do something, do your best, do your best. فجاہدوا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. There's a lot of conditions. If you miss, you are not going to get success. You may become successful. You may be means if you gather all those conditions, yes, you can get it. Lots of people got it, but you have to do all those things. You have to perform all those things. You will get the result. But if you miss one of these things, you're going to miss it. You have to have iman. You have to have yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala. You have to connect with Ahlul Bayt. You have to do ibadat. You have to be people of taqwa. You have to do lots of things. Then certainly you're going to get result. Among all these, sabr, sabr, sabr. Sabr on doing ita'at of Allah. Sabr in not doing sin. Dunya is calling you, come to this, come to this, come to that, enjoy here. پوری دنیا کو کھینچ رہی ہے. صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں. آج سڑک پہ جاتے ہیں، چھوٹا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، غبارہ دیکھتا ہے وہ چھینتا ہے، مٹھائی دیکھتا ہے پھر وہ چھینتا ہے، فلاں چیز میں وہ چھینتا ہے. آپ تو ہاتھ پکڑتے ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، نہ چھینو، نہ چھینو، نہ چھینو. گھر چلیں گے سب ہے تمہارے لیے. ہم دنیا کی راہ میں گزر رہے ہیں، ہمیں ہر چیز بلا رہی ہے. جاب بلا رہی ہے، عورت بلا رہی ہے، مرد بلا رہا ہے، عہدہ بلا رہا ہے، شہرت بلا رہی ہے، وہ کھینچ رہا ہے، وہ کھینچ رہا ہے. خدا ہم ہاتھ پکڑے، معاملے ہم ہاتھ پکڑے ہیں. نہ 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 جاؤ، نہ جاؤ، ادھر چلو، ادھر ہٹو، نہ جاؤ، نہ جاؤ. وہ کہاں ملیں گی؟ چلیں گے، ملے گی ایک جگہ پر. کیا کہتے ہیں اس کو جہاں ملنا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنت. سب جنت بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں؟ جنت بھول گئے آپ لوگ. بڑے مومن لوگ ہیں، ہمیں تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ایسے مومن جس کو جنت ہی کسی کو یاد نہیں ہے. یہ بات ہے، سلوات پڑھنے پر محمد علیہ وسلم. جنت، جنت سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ زور سے کہیں جنت ملنا ہے، جنت میں، جنت میں ملنا ہے، جنت میں، جنت میں ملنا. مولا علی ہمارا ہاتھ کھینچ رہے ہیں، امام صادق ہاتھ کھینچ رہے ہیں، رکو رکو، نہ جاؤ، نہ بھاگو، بہت بڑا گھر ہے، بہت اچھی ڈیل ہے. او مولا علی چھوٹ گئی ڈیل، ارے باپ رے باپ، $10,000 کیش ملنے والے تھے، بھاگ یہاں سے. ادھر ادھر نہ ادھر، ادھر نہ ادھر، ادھر نہ ادھر. دنیا کھینچتی کہتے رکو 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 رکو، گزارا کر لو، سڑک سے گزر جائیں، سب ملنا ہے آخر میں. یہ جو راہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عشق کی راہ، عشق امیر المومنین. وہ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے ہوئے ہیں، کہیں ہم تمہارا تھوڑی پڑ کھینچیں گے، تم خود ہی کھینچے چلے آؤ ہمارے پیچھے. ہم کیوں کھینچے چلے آئے؟ کریں ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں. خوب توجہ کیا آپ نے. ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں کھینچ رہے ہیں؟ ہمیں اس سے لگاؤ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے جب ان کو لگاؤ نہیں تو ہمیں بھی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے. ہم خود ان کے پیچھے کھینچے چلے جائیں. If you are doing this, it's simple. 2 محرم ہے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آنے والے دنوں میں
ہر 10 دن میں کربلا میں مین واقعات کیا ہوئے ہیں ہر دن میں آپ کو بیان کروں اشارے کی شکل میں. پہلی محرم میں کیا ہوا, دوسری کیا ہوا, تیسری کیا ہوا, چوتھا کیا ہوا, 6 7 8 9 تک کیا ہوا ہے ہر دن, مین کیا چیزیں ہوئی ہیں کربلا میں. آج دوسری محرم ہے, امام حسین جمعرات کا دن تھا, دوسری محرم کو کربلا پہنچے ہیں. جمعرات کا دن تھا, دوسری تاریخ تھی محرم کی, امام کربلا پہنچے امام کربلا پہنچے ہیں. سید ابن طاووس کی کتاب ہے مقتل کی اللحوف, خوب توجہ کریں. تقریباً دنیا تشیع میں جو سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے مقتل کی, وہ یہی کتاب ہے کہ کربلا کے حادثات کیا ہیں. ایک اور ہے مقتل ابی مخنف, لیکن مقتل ابی مخنف کی کتاب کھو چکی ہے, لیکن مقتل ابی مخنف کو تاریخ طبری نے اپنی تاریخ میں ایک بڑا پارٹ نقل کیا ہے. شیعوں نے بعد میں اس پارٹ کو تاریخ طبری سے باہر نکال لیا ہے, اور ہمیں مقتل ابی مخنف مل گیا ہے, لیکن یہ وہ نہیں جو ابی مخنف نے لکھا تھا. وہ کتاب کھو گئی ہے, اس سے نقل کیا تھا طبری نے, اور پھر طبری سے ہم نے نکال لیا ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ تو اور زیادہ اوتھینٹک ہے چونکہ اس کو ایک سنی نے نقل کیا ہے. لیکن جو ہمارے پاس مقتل ابی مخنف ہے وہ یہ والا جو مخنف سے آیا طبری سے ہمیں ملا ہے, وہ ڈائریکٹ ہم سے کھو گیا ہے, وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے. سید ابن طاووس کی دوسری سب سے معتبر کتاب ہے مقتل کی اللحوف, اردو میں ترجمہ ہے. ہر آدمی کے پاس, ہر شیعہ گھر میں ہونی چاہیے کتاب میرے حساب سے. چھوٹی سی کتاب ہے, پورے کربلا کے واقعات کیا ہیں, جو سب سے اوتھینٹک کتاب ہے وہ مقتل سید ابن طاووس ہے, اللحوف کے نام سے پہچانا جاتا ہے. سید ابن طاووس لکھتے ہیں کہ امام جب پہنچے ہیں کربلا پہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اس زمین کو کہتے کیا ہیں. لوگ جہاں پہ جمع ہوئے, بنی اسد کا قبیلہ تھا, اسدی لوگ تھے, جمع ہوتے ہیں, کچھ وہ بھی تھے, کچھ اور بھی قبیلے تھے وہاں پر. امام کو جمع ہوتے, امام سے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کربلا, اس کو کہتے ہیں نینوا. امام کہتے ہیں جیسے ہی امام سید ابن طاووس لکھتے ہیں اپنی کتاب میں لحوف میں کہ امام نے جیسے ہی یہ نام سنا کہ اس جگہ کا نام ہے کربلا یا نینوا, امام بالکل وہیں پر رک جاتے ہیں اور اپنے اصحاب کو بلاتے ہیں نزدیک, کہتے ہیں آؤ تمہیں دکھاتا ہوں, یہ جگہ عباس کے شہید ہونے کی ہے, یہ جگہ علی اکبر کے شہید ہونے کی ہے, یہ جگہ قاسم کے شہید ہونے کی ہے. اپنے خاص اصحاب کو اہل بیت بتانا شروع کرتے ہیں, یہاں ہمارے خیام لگیں گے, یہاں سے دشمن حملہ کریں گے, ہمارے خیام میں آگ لگے گی. امام کو سب پہلے سے پتا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, یہ لوگ ہمارے قتل کے منصوبے کے لیے جمع ہوئے ہیں, اور اگر اسلام کو بچنا ہی ہے. آپ لوگ سوال کریں گے کہ امام نے کون سا ایسا بڑا کام کیا ہے. ایک جملے میں خلاصہ کرتا ہوں, بنی امیہ کی حکومت نے اسٹیبلش کر دیا تھا کہ جو بھی حاکم بن جائے گا کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ حاکم کیا کر رہا ہے. فل اسٹاپ. پوری آئیڈیالوجی بنی امیہ کیا کہتے ہیں, امیہ ڈائنسٹی کی, ان کی تھیوری یہ ہے, ان کی ڈاکٹرین ان کا یہ تھا کہ جو بھی شخص حاکم بنے گا دنیا اسلام میں کسی کو لفظ پوچھنے کا حق نہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. امام نے پورا سسٹم ہی بنی امیہ کا, اور بنی امیہ جیسے تمام فرعونوں تاغوتوں کا روز قیامت تک وہ سسٹم ہی سید الشہداء نے کولیپس کر دیا ہے. ختم قصہ ہو گیا, تباہ کر دیا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین نے کون سا بڑا کام کیا ہے, یہی کام کیا ہے. روز قیامت تک دنیا میں کوئی بھی ظلم کرنے والا کبھی نہیں کہہ سکتا جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, تم غلط کر رہے ہو چونکہ تم ظالم ہو. امام حسین نے اس سسٹم کو کولیپس کر دیا ہے کہ نہ, اگر تم ظلم کرو گے ہم تمہارے خلاف آواز اٹھائیں گے. امام حسین نے لوگوں کو جمع کیا ہے وہاں پر. Imam Hussein gathered all those ashab, close ones, and he told them, this is the place where Ali Akbar is going to become shaheed, this is the place where Qasim is going to be shaheed, there's Ali Akbar Ali Asghar going to be shaheed, this place Muhammad are going to be shaheed, and there's our khiyam or tents are going to be here, the khandak, we are going to dig a part of land here to prevent our tents from the enemy's attack. Enemy is going to stand here. He explained lots of things there, Imam Hussein salam alayhi. And then Sayyid al-Shuhada, he paid 70 or 80,000 dirham to buy a part of land, Karbala, because he doesn't want to become shaheed in a ghasbi land. So he paid to them. And he said, for whenever pilgrimage, Zuwar, Zairin will come here, you have to support them, help them at least for 3 days, give them food, water, what they need. And that land is called Haider. When you are there, in the old times, those people will take care of you, and they did for a long time. This second thing happened. Next thing happened in the second day of Muharram in Karbala. Hur wrote a letter to Abdullah ibn Ziyad, informing him Hussein is here.
He is in our control. I have hold on him. He is here. Second thing happened in the second of Muharram, 61 Hijri. Who wrote a letter saying that Imam is here and is in control. And then Imam wrote a letter to the people of Kufa, informing them, we are here. Imam sent Muslim and Qais ibn Musahar with two guides many days back. When Muslim becomes Shaheed, when Muslim and Qais and two guys, they were going towards Kufa, they lost their way and they were in nowhere. And because of that thirsty, two guides died there. مسحر قیس کے ساتھ میں مسلم کے ساتھ میں دو گائیڈ تھے جو جا رہے تھے کوفہ کی طرف خبر لے کر. جب مسلم نکلے ہیں راستے میں راستہ بھول جاتے ہیں یہ لوگ. وہ جو دو گائیڈ تھے ان کے وہ راستے میں ہلاک ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں بیچارے. مسلم پیغام بھجواتے ہیں امام حسین کے پاس, کیا ہمارا جانا ضروری ہے یا میں واپس آ جاؤں؟ امام کہتے ہیں مسلم تمہیں جانا ہی ہے. مسلم چلے گئے, جناب مسلم جا کے وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں. مسلم کی شہادت کی خبر آتی ہے. میں نے کل مصائب پڑھا تھا, جناب مسلم کی بیٹی کے امام حسین گلے لگاتے ہیں, بیٹی کو روتے ہیں اور بیٹی سے کہتے ہیں مسلم اگر نہیں تو کوئی بات نہیں, میں تمہارا بابا ہوں. قیس امام کے پاس, قیس بھی واپس آ جاتے ہیں اور پھر قیس امام کے پاس رک جاتے ہیں. قیس اپنے مصحر کو جب امام کربلا پہنچ جاتے ہیں, امام نے پھر قیس کو دوبارہ بھیجا ہے کوفیوں کے پاس, پھر جاؤ کوفہ والوں کے پاس میرا خط لے کر. پھر راستے میں حاکم نے اریسٹ کر لیا قیس کو, اور جب اریسٹ کیا تھا قیس نے خط نکالا جب سے, خط کو بالکل باریک باریک پھاڑ دیا. امام کا راز دشمن کو بتانے لگے. حاکم بلاتا ہے قیس کو, کہتا ہے قیس اپنے مصحف مجھے بتاؤ خط میں کیا لکھا تھا. کہتا ہے وہ خط تمہارے لیے, وہ خط حسین کے چاہنے والوں کا خط تھا. کہا تمہیں ایک شرط پہ زندہ چھوڑوں گا, ممبر پہ جاؤ حسین کی برائی کرو, اس شرط میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. ممبر پہ جاتے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے لعنت کرتے ہیں حاکم کے اوپر اور کہتے ہیں لوگوں تم نے بلایا تھا حسین کو, حسین تمہاری وجہ سے نکلے ہیں وہاں سے, اگر حسین شہید ہوں گے تو تمہاری وجہ سے شہید ہوں گے, اگر حسین مشکل میں پڑیں گے تمہاری وجہ سے ہوں گے. حسین سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے, حسین خدا کے جانشین ہے زمین کے اوپر. جناب قیس اپنے مصحر کو شہید کرتے ہیں, زخمی کرتے ہیں, دیوار کی اونچائی سے زمین پہ گرا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں جناب قیس آپ دیوار سے گر کے شہید ہو گئے, فقط آپ کو ایک درد تھا کہ اگر حسین کسی مشکل و غم میں نہ پھنسے. کیا کرتے اس وقت اگر آپ خود حسین کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھتے, جب جناب زینب و شہزادیاں شہادت کے بعد گزری ہیں جنازوں کے درمیان سے, تو ان پہ کیا گزری تھی کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ علی اکبر کی لاش پڑی ہے بغیر کفن کے, قاسم کی لاش پڑی ہے بغیر کفن کے, اون و محمد کی لاش پڑی ہے بغیر کفن کے, شہداء کے سر جنازوں پہ سر نہیں ہیں, اور بہنیں بھائیوں کو اور عزیزوں کو اس طرح سے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء تسلیم لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو برطرف فرما. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو, جو بیمار ہیں انہیں شفا و عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے امام کو ظہور جلد از جلد ہو اور ہم سب ان کے بہترین اعوان و انصار میں شمار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین. شکریہ.